یہ ہمارا اگر آپ ہسٹری دیکھیں، آپ بھی ماشاءاللہ 30-40 ایئرس کا میرا خیال ہے آپ کا جرنلزم کا ایکسپیرینس ہے. ایک دفعہ ہم پاکستانی کوچ رکھتے ہیں، پھر ہم فورن کوچ کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ پاکستانی کوچ اکتا جاتے ہیں کسی ایک سے. ابھی اوبیسلی عاقب جاوید صاحب آنکھوں کا تارا ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، تو ہوتا پاس میں بھی ایسا رہا ہے، بڑے بڑے وہاب ریاض سے زیادہ کلوز کون ہوگا، تو بٹ نیکسٹ ٹائم کوئی اور آ جاتا ہے. وہ اب بھی کلوز ہیں، ابھی بھی کلوز ہے خیر. تو یہ لیکن ہسٹری یہ رہی ہے کہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، ایک دفعہ فورن کوچ. تو یہ اب جس طرح دونوں فورن کوچز کا جانا، گیری کرسٹن کا اور ابھی یہ جیسن گلیسپی کا، اور اس سے پہلے مکی آرتھر کا بھی آپ کو یاد ہوگا جس طرح اس کا چلے جانا، یہ ایک ایسا امیج آ رہا ہے پاکستان کا کوچز کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ شاید اب ہر کوچ سوچے گا کہ بھائی جان آپ تو رکھتے ہیں، آپ کسی بات پہ پہلے باتوں سے مکرتے ہیں پھر آپ نکال دیتے ہیں، ایسے سینیریو پیدا کرتے ہیں، تو یہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن ہم نے نکالا نہیں ہے، وہ خود نکلے ہیں. نہیں کہتے ہیں سینیریو ایسا بنا دیا گیا، بھائی بات یہ کہ ان کا مزاج ہمارے ساتھ ملتا ہی نہیں، ان کا اسٹائل ہمارے ساتھ ملتا ہی نہیں، میچ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں جا کر کوچنگ کر رہے ہیں کہ ہمارا مزاج ان کے ساتھ مل جائے گا یا نہیں ملے گا. دوسری بات ایک اور ہے اپنا چوائس صاحب، ہم نا احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں. ہم وہ چٹی چمڑی جو ہے نا اس کو دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ ہیں کہ بھائی یار اس پاکستان کے اندر اگر آپ کا مشتاق جو ہے وہ کسی اور جگہ جا کر کوچنگ کر رہے ہیں تو وہ پاکستانی نہیں ہے، ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ مشتاق صاحب کو بلا کر اپنا بالنگ کوچ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. یا آپ کے انضمام الحق صاحب کو جناب باہر بلا کر افغانستان کا کوچ بنایا جاتا ہے، سب کچھ بنایا جاتا ہے، تو کیا یہ پاکستانی نہیں ہے یا ان کا دماغ خراب ہے کہ جو ان کو بلا کر جو کوچ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے عاقب جاوید صاحب ابھی سری لنکا کے جو تھے وہ تھے، تو یہ مطلب وہ لوگ پاگل ہیں جو پاکستانیوں کو بلا کر رکھ رہے ہیں. ہم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. ہم نے گلیسپی کے علاوہ جو ہے نہ اس کی بات ہمارے کھلاڑیوں کو سمجھ آتی ہے نہ ہماری بات اس کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں ہی سمجھنے سے معذور ہیں. بات تو یہ نا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اگر کوئی آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں یا کسی کا نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس کی کوچنگ کا کیا فائدہ یار. ٹھیک ہے نا، ہمارے لڑکوں ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو باہر بلا کر کوچ بنایا جاتا ہے اور ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں سے استفادہ. جو میں نے کوسچن میں دوسری چیز پوچھی تھی، یہ امیج کے لحاظ سے یہ نیگیٹو نہیں جائے گا پاکستان کے لحاظ سے کہ کوئی آپ فیوچر میں اگین میرا تو یہ ماننا یہ ہے کہ کریں گے تھوڑے عرصے کے بعد آپ بیزار ہوں گے پاکستانی کوچ سے، پھر آپ نے کہنا ہے جی گوری چمڑی چاہیے، تو پھر جب جائیں گے تو اب اس دفعہ پرابلم آ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ پرابلم تو میرا خیال ہے کہ کوچز کا آنا اور جانا کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ دنیا میں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں یا دنیا کی جو کرکٹ کو جانتے ہیں یا جو ان لوگوں ان میں ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اگر گلیسپی نے چھوڑا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کہ سارا قصور ہمارا ہی ہے، قصور گلیسپی صاحب کا بھی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، اگر آپ کوچ ہو گئے تو آپ ہمارے یا تو آپ ہمارے رنگ میں ڈھل جائیں یا پھر اگر آپ سے نہیں ہو رہا. یہ بھی میرا خیال ہے بورڈ کی شاید کہیں نہ کہیں مجھے مسٹیک ہی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے 6 منتھ کے لیے گیری کرسٹن کو رکھا، 6 منتھ کے لیے ان کو رکھا، اچھا پھر اس کے اندر سرٹن کلوز رکھی، اتنا ٹائم پاکستان رہنا ہے، اتنا ادھر رہنا ہے. یہ آپ کیٹیگوریکلی کلیئر بتائیں کہ آپ نے پاکستان ہی رہنا ہے، یہ کہیں اور رہنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. کے اوپر یہاں کوچنگ کرتے ہیں، وہ مکی آرتھر صاحب تھے، وہ آن لائن کوچنگ کا کانسیپٹ لے کے آ گئے. کرسٹن صاحب جو تھے وہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے کلب کی کوچنگ کر رہے تھے. پوچھتے تھے، وہ ٹیلی فون پہ پوچھتے تھے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. یار ایسے تو نہیں کوچنگ ہوتی. یہ تو پھر ویکنیس بورڈ کی آئی نا جی، تو ہے نا کہ آپ پہلے ان کو سٹانس دیں، آپ لے کے جی آپ نے پاکستان کوچنگ کرنی ہے، you have to be here. میں آپ ہمارے بچوں کو بھی تیار کریں ساتھ. نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ہمارے جو پلیئر ہیں، جو گریٹ پلیئرز ہیں، اگر آپ ان سے استفادہ کریں. یار آپ دیکھیں نا کیسی مزے کی بات ہے کہ یونس صاحب جو ہیں وہ دنیا کا ایک بڑا نام بیٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے نا، ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بندہ کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر وہ بالنگ کرتا رہا ہے، بالر تھا وہ ہمارے اپنا جناب علی بیٹنگ کوچ ہیں اس وقت ٹیم کے ساتھ. تو مطلب ہماری سوچیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم تو مطلب اس طرح کے پاگلوں والے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب ایک بندہ جس کو آپ نے بلایا کہ وہ سلیکشن کرے گا، ٹیم مضبوط بنائے گا، ٹھیک ہے نا، اور جس کو کہنا چاہیے کہ جو میرٹ کے اوپر جو ہے وہ تقرریاں ہوں گی یہ کریں، اس بیچارے کے اوپر پہلے وائڈ بال کوچ کا بھی ڈل گیا، پھر اب ریڈ بال بھی ڈل گئی، پھر اب کوچنگ بھی ڈل گئی، اور اب اس کے بعد جناب سلیکشن بھی ڈل.
وہ بندہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا. آپ کو ڈائریکٹر بھی شاید بنا دیں یہ اکیڈمی کا بھی. نہیں وہ تو خیر وہ ہے نا اپنا اظہر کو بنایا ہے. نہیں وہ تو بچوں کے لیے بنایا نا, ینگ ٹیلنٹ کے لحاظ سے, بٹ ان کو جو ہائی پرفارمنس سینٹر کا چارج دینا تھا بس وہ جو پھنس جاتا ہے وہ سمجھنے کے وہ اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا. ٹھیک ہے نا, وہ اگر آ گئے ہیں تو اب وہ سب کچھ وہی ہے بھائی. اگر وہ ایک بندہ ایک کام اچھا کر رہا ہے تو یار اسے کر لینے دو یار, اور کسی کو بلا لو, بلا کر اس کو کہو کہ لے بھائی اگر عبوری طور پر ہی ہے تو 2-3 مہینے تو بھی نوٹ کما لے. نوٹ تو وہاں پہ ایسے کر کے یوں کر کے بکھر رہے ہیں نا, تو دیے چلے جائیں. کیسی مزے کی بات ہے. ہمارا بورڈ جو ہے اس کی وہ سویا ہوا ہے کیا ہے, ایک بندہ مینٹور ہے جو 50 لاکھ روپے مہینہ لے رہا ہے, وہی بندہ ٹیم کے اندر شامل ہے, وہی بندہ مین آف دی میچ ہو جاتا ہے. یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. یہ ڈیڈ لاک جو تھا, اور اب یہ ایک مذاق بن گیا آئی سی سی کا بھی اٹ سیلف اگر دیکھا جائے. پی سی بی کا پرابلم, بی سی سی کا پرابلم, یہ اپنی جگہ پہ تو آج سے نہیں ہے, کوئی آلموسٹ 15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈیڈ لاک ایک چل ہی رہا ہے. بٹ ہمیشہ ہم نے اچھا ہونے کا ثبوت دیا, آپ نے بھی میرے شو میں ایک دو دفعہ ذکر بھی کیا. بٹ اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, اور شاید ایکسپیکٹڈ یہی ایک یا دو دن تک اس کی اناؤنسمنٹ بھی آ جائے گی. آپ کے خیال میں یہ پی سی بی کا سٹانس ٹھیک ہے, یا جو بھارت کہہ رہا ہے کہ جی لیگ میچ ہم کھیل لیں گے, سیمی فائنل اگر فائنل ہوا تو وہ آپ نے آگے بھارت میں کھیلنا؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ تو ابھی باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو ہمارا سیمی فائنل اور فائنل کھیلنے ہیں نا, یہ 2026 اور 27 اور 30 تک جو ہے اس کی بات ہے. یہ وہاں تک پہنچنے پر کیا کیا حالات تبدیل ہوں گے, کیا کیا اتار چڑھاؤ آئے گا, کیا ہم اپنے سٹانس کے اوپر اسی طرح قائم رہیں گے, کیا ہمارے جذبوں کے اندر وہی توانائی رہے گی. لیکن یہ ہے کہ فردر جو مطلب جو صورتحال ہے اس میں تو یہ ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے نا, وہ آئی سی سی جو ہے وہ بھی پہلی مرتبہ جو ہے وہ بیک فٹ کے اوپر گیا, اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کیا جائے. لیکن اس مرتبہ آئی سی سی جو ہے نا اس کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیا جائے, کس طرح سے ہم اس سے نکلیں. لیکن ابھی تک جتنی یہ کل اس کے اوپر بھارت کے اندر بڑا شور مچتا رہا ہے, اور وہاں کے جتنے بھی وہ فنکار تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ کرتے رہے کہ جی طے ہو گیا اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا اور لینا ہو گیا دینا ہو گیا. لیکن ابھی کوئی مطلب ریٹرن نہیں ہے, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے نا, آئی سی سی بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی بات جو ہے وہ سنبھل جائے. لیکن جس مضبوطی کے ساتھ اس مرتبہ تھوڑا سا ہمارا, میں اکثر کرٹیسائز کرتا ہوں اپنے بورڈ کو اور بڑا کچھ کہہ جاتا ہوں میں, لیکن یہ ہے کہ اس مرتبہ مجھے کچھ اچھا لگا کہ چلیں کچھ تھوڑا سا تو اب پیروں کے اندر جان ہے کہ بندہ کہیں کھڑا ہو برابری کی بات کی, کوئی بات تو کر رہا ہے. دوسری طرف یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے تو گین کچھ نہیں کیا, آپ تو کہتے تھے پوری چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہوگی, اور بھارت نے ہائیبرڈ ماڈل کا, تو ابھی تو ہائیبرڈ ماڈل ہی سم ہاؤ ایکسیپٹ ہو گیا, تو آپ نے وکٹری کہاں حاصل کی؟ نہیں مطلب یہ وکٹری دوسرے سینس میں یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم بھی نہیں جا کر کھیلیں گے. ٹھیک ہے نا, تو کچھ تھوڑا سا تو ان کا بھی دماغ ہلا ہے نا. ان کے پاس 5 جو ہیں بڑے ایونٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, 3 تو آئی سی سی کے ہیں, ایک ایشیا ہے, ایک ویمنز کا ہے. اس تمام میں بغیر پاکستان کے کیا وہ ایونٹس کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اگر بھارت یہ تصور کرتا ہے کہ جی میرے نہ ہونے سے فیل ہو جائے گا سارا نظام اور سب کچھ کلیپس کر جائے گا, کوئی رونق نہیں ہوگی, تو بھائی ان کے ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے کہ پاکستان آپ سے کم نہیں ہے. پاکستان بھی کرکٹ کی ایک بڑی جو ہے وہ طاقت ہے, اور پاکستان کا ہی میچ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا آپ پاکستان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر ہلچل مچتی ہے.